عجل فرجهم. اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعظکم بواحدہ. صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر. یہ آج کی مجلس برائے ایصال ثواب شہدائے مقاومت، شہدائے پارا چنار اور بالخص سید حسن محمود کاظمی جن کو ہم خلیق ماموں کہا کرتے تھے، اور سیدہ یاسمین کاظمی اور ان کے خانوادے کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا محمد و آل محمد پر. مل کر اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات دیجئے گا. عزیزان محترم، یہ تیسری مجلس آگے، پہلے دن سے ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دی تھی، بلکہ عرض کر دیا تھا کہ تینوں دن فضائل مصائب سب محور جو ہے وہ کس کی ذات رہے گی؟ معصوم ہے کونین کی ذات، انہی کی ذات پہ بات ہوگی. آج بھی انشاءاللہ پوری گفتگو وہیں پر رہے گی. لیکن پہلے فاطمہ، خود نام فاطمہ، اس فاطمہ کے کیا معنی ہیں؟ کیوں رکھا گیا نام؟ ذرا سا پہلے میں نے اشارہ کیا تھا پانچویں امام کی حدیث کہ انما سماہا فاطمہ تھا لأن اللہ عز و جل خلقہا من نور عظمتہ. آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنے عظمت کے نور سے، یاد رکھیے کہ عظمت کا نور، عصمت کا نور سے الگ الگ چیزیں ہیں، وہ ایک الگ نور کی بحث ہے، لیکن یہاں بتایا گیا کہ عظمت کے نور سے ہم نے اس کو، اور اس نور کو میں نے آسمانوں میں اسکنتہ فی السماء، اپنے آسمانوں میں اس نور کے مسکن کو میں نے قرار دیا. وجعلہ فی صلب نبی من انبیائی، اور پھر میں نے اس نور کو اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں قرار دی. صرف 2 منٹ کی تکرار تاکہ ذہن میں آپ کے تازہ ہو جائے اور میرا تسلسل آگے قائم ہو جائے. ٹھیک ہے. وَجَعَلَهُ فِي صُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ انبیائی، ہم نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں اس نور کو قرار دیا. وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاء. یہاں سے نور فاطمہ کی عظمت کا آغاز ہو رہا ہے اس کلمے سے. جس صلب میں ہم نے نور فاطمہ کو رکھا، جس نبی کے صلب میں، اس نبی کو ہم نے تمام انبیاء پر فضیلت دے دی. اور پھر اس کے بعد آپ کی بات آ گئی، اور پھر میں نے خلق کیا نور فاطمہ سے ایک امت کو. خلقت من نورہا یا من نور ہی، اگر اس کو اس عام معنی میں لیا جائے تو مذکر کا ضمیر بھی لگا سکتے ہیں، مؤنث کا ضمیر بھی لگا سکتے ہیں. امتاً، ایک امت کو خلق کیا. یہ امت کی صفت کیا ہے؟ یقومون لامرہ. اب جو میں نے آیت کی تلاوت کی تھی نا، آج اس کو ہم ملائیں گے، آیت کو اور اس روایت کو. یقومون لامری، یہ امت قیام کرے گی میرے دین کے لیے. یہ امت، وہ امت جو نور فاطمہ سے خلق ہوگی. خلق تو من نور ہی، ہم اس کے نور سے خلق کریں گے ایک امت کو. وہ امت قیام کرے گی میرے دین کے لیے، قیام کرے گی میرے دین کے لیے، قیام کرے گی. اور اس امت کو میں روئے زمین پہ اپنا وارث بنا دوں گا. اس عرض پر
اپنا خلیفہ یعنی اپنا وارث، یعنی پورے روئے زمین پر ان کو میں اختیار دے دوں گا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا یہ اس پہ ہم اللہ کے وعدوں پہ قرآن کی آیات سے بھی پڑھ چکے پہلے، لیکن اب یہ بات ہے یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے اس آیت پہ، سورہ سبا کی 46ویں آیت جو میں 2 دن سے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، کہ اس میں کیا کہا گیا؟ قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک وصیت کر رہا ہوں، اے حبیب ان سے کہیے، قل کے ساتھ ہے نا، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے حبیب کو کہ ان سے کہیے قل انما، اور پھر انما کی تشریح بھی کئی بار آپ کے سامنے کر چکے۔ بس یعنی میری بعثت کا مقصد یہ ہے، کیا مقصد ہے؟ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو۔ اب یہاں قیام کا ذکر ہے، حدیث میں بتایا گیا کہ کون سا گروہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ قیام کرے گا اللہ کے لیے۔ آیت کا حکم آ گیا نا، ان تقوموا للہ، یہ ان کو نصیحت کیجیے آپ۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک چیز تمہارے پاس لے کر آیا کہ اللہ کے لیے قیام کرو، مثنی و فرادہ، چاہے ایک ایک کر کے، 2 کر کے، لیکن کھڑے رہو۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ میں اکیلا ہوں، یہ نہ سوچو کہ ہم 2 ہیں، تم اپنا کام کرتے رہو۔ اسی کو کار رسالت، اسی کو کار انبیاء کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے نور فاطمہ کی عظمت ہے کہ اس وقت جب کوئی نہیں نکل سکتا تھا، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، دختر رسول نے اس وقت قیام کیا اور حق کی صدا کو بلند کیا۔ پہلا قیام، حضور کے بعد پہلا قیام، پہلا قیام کس کا ہوتا ہے؟ اب آئیے فاطمہ، یہاں سے اب بات کو لے کر چلتے ہیں۔ فتم، فے توئے میم، فتم بھی اور فتمن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا معنی ہے دور کرنا، ہٹانا، بچنا، اور بہت سارے معنی میں آتا ہے۔ مطلب جب بچے کی دودھ چھڑائی ہوتی ہے تو اس بچے کو عربی میں کہتے ہیں فتیم، اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس کا دودھ چھڑا دیا گیا، اسی سے نکلا ہے فاطم۔ اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن کچھ مناجات ہیں جس میں خطاب کیا گیا، صفات ہے نا، صفات بیان کی جاتی ہیں۔ ایسے ایک دعا میں یہ بھی ہے کہ الفاتم یعنی بچانے والا، دور کرنے والا۔ تو فاطمہ دور کرنے والی۔ اچھا، اور اس کے دونوں معنی ہیں، یہ اس میں مفعول میں بھی آتا ہے، اس میں فاعل میں بھی۔ دور ہو، جس کو دور کر دیا جائے، یہ بھی معنی ہے، اور جو دور کر دے، یہ بھی معنی ہے۔ فاعل بھی ہے، اور یاد رکھیے گا، جیسے میں آسان کروں آپ کے لیے ایک لفظ قتیل۔ قتیل کا معنی جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ قتل کرنے والا۔ صفت ہے نا، صفت فاعل ہی ہے نا، قاتل سے قتیل، لیکن قتیل بے معنی مقتول آتا ہے۔ قتیل جب استعمال ہوگا ہمیشہ کہیں بھی تو کس معنی میں استعمال ہوگا؟ مقتول کے معنی میں۔ قتیل کربلا، قتیل جفا، ہے نا، آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قتیل جفا، کوئی کہ بھئی قتیل تو قاتل کو کہتے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو جواب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں قتیل بے معنی مقتول ہے۔ تو یہ عربی کے ظاہر ہے، اپنے عربی زبان کے اپنے قاعدے ہیں۔ تو بی بی کے نام کے ساتھ دونوں معنی موجود ہیں جو معصومین نے بتائے، کہ دور کر دیا گیا یعنی ہر برائی سے، ہر شر سے۔ بہت سارے الفاظ ہیں جو میں نہیں لے رہا، میں یعنی یہاں ممبر سے میری ہمت نہیں ہوتی کہنے کی، تو وہ اندر ہر برائی سے، ہر شر سے اس بی بی کو دور کر دیا گیا۔ فاطمہ یعنی ہر شر سے دور ہونے والی، اور آیے تطہیر اس پہ گواہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہاں یہ مفعول کے معنی میں، آیے تطہیر کو سامنے آپ رکھیں گے تو کیا ہے؟ مفعول کے معنی میں، یعنی جسے دور کر دیا گیا، ہر شر سے، ہر چیز سے، ہر برائی سے دور کر دیا گیا۔ اب اللہ نے کہا تو آ ہی نہیں سکتے قریب، اور خدا کا شکر ہے کہ آج تک شر فاطمہ کے قریب نہیں آتا۔ ایسے ہی ہے نا، ہم پہچان لیتے ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی رچ، کوئی نجاست اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ الحمدللہ، تو تم کیسے آؤ گے؟ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجئے گا۔ یہ فاطمہ کا وہ معنی۔ اور فاعل کا معنی کیا ہے؟ دور کر دینے والی۔ کیا مطلب؟ جتنے بھی محب ہیں، جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں،
ان سب کو نار جہنم سے دور کر دے گی فاطمہ، دور کر دینے والی، یعنی فائل کے معنی میں بھی۔ اور آپ جانتے ہیں کتنی روایات ہیں، پہلے پڑھ چکا ہوں میں، اور وہاں بھی ہیں، ابھی ان کی روایت میں پڑھوں گا آپ کے سامنے 2-3 روایات، اور پھر اس کے بعد سوال بھی رکھ دیں گے آپ کے لیے بھی، آپ بھی سوال کیجئے گا، جس سے چاہے سوال کیجئے گا، ہم ریکارڈ پہ لے آئیں گے نا، حوالے بھی ریکارڈ پہ دے دیں گے۔ اور آج 2 منٹ کے لیے موبائل کا استعمال اسی لیے کریں گے کہ وہ حوالے بڑے لمبے لمبے بھول جاؤں گا، غلط ہو جائے گا، پھر ریکارڈنگ میں مصیبت ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ فاطمہ، یعنی ابھی ہم نام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نام کیا فاطمہ، دور کر دینے والی، اپنے چاہنے والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو، جیسے خود ہر برائی سے ہر شر سے دور ہے، اللہ نے کر دیا بالکل اسی طرح جہنم کی آگ سے، یعنی ہر برائی سے ہر شر سے اپنے چاہنے والوں کو دور کر دے گی۔ پہلی ہستی، ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں خمسہ، دوسرے شہر میں تو ہم نے وہاں بتائی تھی وہ ساری روایات، اور لکھ کے بھی لوگوں کو، کچھ لوگوں کو دے دی تھی کہ آپس میں بانٹ لینا، کہ پہلی ہستی جو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا، اس ہستی کا نام ہے فاطمہ۔ اور دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی، سب ہمارے جتنے بھی سننے والے مومنین سن لیں، اور پورے اطمینان سے سن لیں، ہر بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، مومنین مومنات جو بھی سن رہے ہیں، نہیں جائیں گی، داخل نہیں ہوں گی جنت میں معصومہ۔ تو پھر ندا آئے گی ہاتف غیبی کی کہ جائیے جنت میں، کیوں نہیں جا رہے؟ کہا کہ نہیں جاؤں گی جب تک میرے شیعوں کو میرے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا۔ اچھا بھائی چلو شیعوں کو لے جاؤ، نہیں جائیں گی، نہیں جائیں گی۔ بھائی ہو گیا، آپ کے شیعوں کو بخش دیا؟ کہ نہیں، جب تک میرے شیعوں کے محبوں کو۔ اب آپ بتائیے، سمجھ میں آئی بات؟ حدیث کے سامنے شیعتنا وا، یہ محب کون ہے؟ جب وہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ بھائی اس کے کچھ لوگ اطراف سے آواز آتی ہے، بھائی آپ فلاں فلاں کے لیے سورہ فاتحہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ وہ تو مومنین نہیں، شیعہ نہیں، وہ خدا کے بندے ہوش میں ہو، نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی ان کا ذکر کیے بغیر۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات یہاں محبی مراد ہے کہ وہ شیعوں میں نہیں ہے، لیکن محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے شیعوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ساری روایات کہہ رہی ہیں، سمجھ میں؟ محبوں کو بھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شیعہ کون ہے نا، وہ الگ بحث ہے، وہ خوش فہمی میں تو ہم آپ سب ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، پروردگار سلامت رکھے، لیکن یاد رکھیے کہ شیعہ ہونا کوئی اتنا آسان ہے نہیں، نہ سمجھیے گا شیعہ ہونا آسان۔ شیعہ کے پر ہم اشرا پڑھ چکے سب پر، ابھی ہم صرف اتنا بتا رہے کہ فاطمہ کون، سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ہے فاطمہ۔ یہ فاطمہ کے لیے روایت ہے ہمارے یہاں کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین فی الاولین والآخرین، میری بیٹی فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے، اولین اور۔ اب اس میں سب خواتین آ گئیں کہ نہیں آ گئیں؟ یہ ہماری یعنی اہل بیت کی روایات، ان کی روایت کیا ہے آج اسی سے دلیل قائم کریں گے، حالانکہ وہ اتنی نہیں ہے طویل جو میں نے بتایا، ہماری اولین آخرین کا ذکر نہیں ہے، لیکن جتنا ہے نا حجت قائم کرنے کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتاتے نہیں، آپ نے لکھا، آپ کو معلوم ہے، آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ لوگوں کو بتائیں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی کیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے بتاتے ہیں آپ کو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے اور پہلے دن سے آپ سے وعدہ ہے کہ جو بھی حوالہ دیں گے وہ حوالہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا کہ نجف جاؤ، مدینے جاؤ، مکے جاؤ، مشہد جاؤ، نہیں، سب یہیں مل جائیں گے، اور ہر دینی کتاب خانے پہ مل جائیں گے سارے حوالے۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ آئیے، مستدرک حاکم کے نام سے کتاب مشہور ہے، مستدرک حاکم، کیونکہ حاکم نیشاپوری نے، اہل سنت کے عالم ہیں بہت بڑے، انہوں نے مرتب کی ہے، تو مستدرک حاکم کے نام سے۔ ان کا پورا نام کیا ہے جناب؟ ان کا پورا نام ہے ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ النیشاپوری۔ اور یہ مستدرک ہے کیا؟ مستدرک علی الصحیحین۔ انہیں صحیحین سے مراد کون سی 2 کتابیں ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف۔
آج کل شریف لگا دیا کیجئے، ثواب زیادہ ملے گا. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. تو جناب یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی مستدرک علی الصحیحین، اس مستدرک میں نقل کیے مع تضمینات کے ساتھ، جو اس میں ضمنی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں انہی نے شامل کی ہیں. بہرحال اور ناشر ہے دارالکتب العلمیہ بیروت چھاپ، کیونکہ مختلف جگہ چھپ رہی ہے نا، تو بیروت چھاپ سب سے مستند سمجھی جاتی ہے، جو بیروت میں چھپی. بیروت کے چھاپ خانے زیادہ مشہور ہیں. خیر، اور یہ پہلی بار جب چھپی ہے بیروت کے چھاپ خانے سے ہجری 1411 1990 عیسوی میں، اس کی تیسری جلد. یہ سب میں کیوں بتا رہا ہوں تفصیل؟ کیونکہ اور بھی بعد میں لوگوں نے چھاپی نا، تو اس میں ممکن ہے چوتھی جلد میں اور دوسری جلد میں کوئی دوسری جلد لے کے کھڑا ہو جائے کہ مولانا نے غلط کہا، تیسری میں تو ہے ہی نہیں، یا تیسری لے کے کہ تیسری میں کہا ہے. اس لیے میں اب سمجھ میں آیا کیوں تفصیل پڑھ رہا ہوں، تاکہ یہ کتاب جو یہ چھپی ہے سب میں یہ جہاں بھی مستدرک چھپی، لیکن جلدیں الگ الگ ہیں. کسی نے کم جلدیں چھاپی، کسی نے زیادہ جلدوں میں وہی چیزیں چھاپی ہیں. خیر، تو جناب اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 170. حدیث نمبر یاد کر لیجئے، جلدیں بدل سکتی ہیں، حدیث نمبر تو وہی رہے گا نا. حدیث نمبر ہے اس کا 4740، 4740. اردو آتی ہے نا بچوں کو؟ آپ یہاں سے کبھی کبھی مجھے اردو بھی پڑھانی پڑتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں بڑے فخر سے غرور سے کہتے ہیں ہم اردو نہیں آتی. کون سی زبان آتی ہے؟ کہ انگریزوں والی آتی ہے. اپنی زبان نہیں آتی، آقاؤں کی آتی ہے. عادت پڑ گئی ہے نا، کیا کریں، آقاؤں کی زبان سننے کی، آقاؤں کا حکم سننے کا، لہذا مجبوری ہے. خیر، بہرحال یہ تو جملہ معترضہ تھا. اب آئیے روایت کس سے ہے؟ جناب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے. اب میں لفظ بہ لفظ پڑھ رہا ہوں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا. اس نے ام المومنین نہیں لکھا، اس کی FIR کٹنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے، چاہے میرے لوگ ناراض ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے کرو، ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. اس نے نہیں کہا. اس نے کیا کہا؟ صرف، ہے نا، کتنی غلط بات ہے. سارے علماء نوٹ کرو، سارے مولوی نوٹ کرو. میں کہہ رہا ہوں ام المومنین، اس نے نہیں کہا. اس نے کہا ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہہ رہا ہوں وعلیہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ میں تو یہی پڑھ رہا ہوں نا جو اس کا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ انہوں نے کہا کہ رسول نے کہا. ام المومنین نے فرمایا کہ رسول نے کہا. کب کہا؟ وَهُوَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوَفِّيَ فِيهِ. اس وقت مرض کے عالم میں کہا کہ جس مرض میں آپ کا وصال ہو گیا. کیونکہ لفظ وہی ہے نا، میں اپنی طرف سے تحریف نہیں کر سکتا نا. کیا کب کہا؟ وَهُوَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوَفِّيَ فِيهِ، جس میں آپ کی وفات. لفظی ترجمہ یہ وفات. ہم کہتے ہیں کہ وصال ہو گیا، جس مرض میں آپ کا وصال. کیا کہا؟ فرماتے یا فاطمہ. تو اب ام المومنین فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا، آخری وقت میں کہا، یا فاطمہ تو الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء هذه الامة و سیدۃ نساء المومنین. فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، رو رہی تھی نا معصومہ، اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں، خوش نہیں ہو کہ تم عالمین کی عورتوں کی سردار ہو؟ ہماری روایت نہیں ہے بھائی، تم عالمین کی عورتوں کی سردار ہو، اور تم اس امت کی اور مومنین کی عورتوں کی سردار ہو. تو میرے بھائی بس ایک فیصلہ بتا دو، ایک فیصلہ، کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کسی کو استثناء کیا کہ سوائے ان کی سردار نہیں ہو، ان کی سردار نہیں ہو، فلاں کی سردار نہیں ہو؟ آپ خود لکھ رہے ہو کہ وہ فرمانے کی ساری عورتوں کی سردار. تو اب خود اندازہ لگا لو کہ علی کی سرداری کہاں تک ہے، فاطمہ کی سرداری کہاں تک ہے. اب یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا نا بھائی، اب سوال تو تم پر آتا ہے، بتاؤ نا. اہل بیت کے فضائل کو چھپانے والوں، تعویل کر لو، کوئی توجیہ کر لو، کچھ تو کرو، کوئی تو جواب لے کر آؤ. آپ یہ لکھ رہے ہو کہ حضور نے فرمایا، یا تو اللہ ہوتا نا بعد میں، اللہ فلاں اللہ فلاں اللہ فلاں، سوائے ان کے سوائے ان کے سوائے نہیں، سب عورتوں کی سردار. تکرار 3 بار.
عالمین کی عورتوں کی سردار، اس امت کی عورتوں کی سردار، مومنین کی عورتوں کی سردار، کوئی باقی بچا؟ کوئی باقی بچا؟ بس حالانکہ یہاں اولین والآخرین نہیں ہے. ہم نے کہا چلو نہ صحیح، آپ نے تو فرما دیا اتنا، جب عالمین کی عورتوں کی سردار. اچھا پھر دوسری حدیث اس سے آگے چلیے. الاستیعاب، الف سین تے یہ عین الف، الاستیعاب مشہور کتاب ہے، امام ابن عبد البر، ان کو بھی امامت کا کیا درجہ حاصل ہے، سارے امام ہیں سوائے علی کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ابھی آگے، یہ صرف 2 حوالے دے دیں آپ کو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات بتاتے ہیں آپ کو. ابن عبد البر نے یہی قول نقل کیا کہ آپ نے فرمایا. الاستیعاب کتاب یہ بھی دستیاب ہے، نہیں یہ کوئی کتابیں ایسی نہیں کہ جو آپ کو نہیں ملے. صبح جا کے دیکھ لیں، نہ خریدیں، کتاب خانوں میں جا کے اس کا بھی کتاب نکالو، یہ کتاب نکالو. ہماری کتاب خانوں میں بھی ہے، یہ نہیں جتنے بھی دینی کتب خانے سب میں. یا بنیتو، اے میری بیٹی، اما ترضینا، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ انکی سیدۃ نساء العالمین، کہ تم ساری عالمین کی عورتوں کی سردار ہو. پھر اس کے بعد قالت، اب معصومہ نے سوال کیا اپنے بابا سے، قالت یا ابتی فأین مریم ابنۃ عمران، مریم بنت عمران پھر کہاں ہے؟ جب میں سب کی سردار ہوں تو مریم بنت عمران کس مقام پر ہے؟ ہمارے برادران کی روایت پڑھ رہے ہیں، اپنی نہیں پڑھ رہے. تو فرمائے کہ قالا، حضور نے فرمایا کہ تلک سیدۃ النساء عالمہا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار. اب آگے ذرا سی ڈنڈی ماری انہی نے. یہی روایت ہمارے یہاں تک ہے. کیا کہا حضور نے فرمایا کہ تلک سیدۃ النساء عالمہا وانتی سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین، یہ ہمارے یہاں ہے. بس انہی نے یہاں ذرا سا ڈنڈی ماری اور کیا کہا؟ تلک سیدۃ النساء عالمہا وانتی سیدۃ النساء عالمکی، آپ اپنے عالم کی عورتوں کی، چلو اپنے عالم کی تو ہے نا. پھر وہی بات آ گئی نا، سوال آ گیا نا وہی، اپنے عالم کی عورتوں کی سردار تو اتنا تو مان لو، یا پھر کوئی توجیہ گڑھ کے لاؤ، جیسے غدیر کی حدیث کے بارے میں لے کے آ جاتے ہو کہ مولا کا معنی یہ نہیں، مولا کا معنی وہ نہیں، مولا کا معنی ایسا نہیں، مولا کا معنی ویسا نہیں. تو کچھ تو کرو بھائی، لکھ دیا تو کچھ کرو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح. ورنہ بچہ آپ سے سوال کرے گا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ بتاؤ. کہ روایت بھی ان سے ہے، وہ فرما رہے ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دور کی سب عورتوں کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار، اس امت کی عورتوں کی سردار، مومنین کی عورتوں کی سردار. تو بچا کون؟ تو سب کی سردار ہوں گے کہ نہیں ہوں گئی؟ معصومیں کون ہیں؟ اگر کوئی توجیہ ہے تو وہی لے آنا، کوئی جواب ہے تو ہمیں بتا دینا. آگے چلیے. وانت سیدۃ النساء عالمکی، اپنے دور کے سردار ہیں آپ. اما واللہ لقد زوجتکی سیدا فی الدنیا والآخرہ، اور اے میری بیٹی خدا کی قسم، اللہ کا رسول قسم کھا کے کہہ رہا ہے، واللہ اللہ کی قسم، لقد زوجتکی سیدا فی الدنیا والآخرہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ کی قسم میں نے تیرا ایسے شخص سے عقد کیا ہے جو دنیا اور آخرت کا سردار ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ بس 2 کافی ہیں، ایسے بہت ہیں کیونکہ مجھے آگے دوسری باتیں بھی کرنا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کیوں آخر اپنے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ گوٹ ضبطی نا جواب کیا دیں گے؟ بھئی آپ ہی نہیں لکھا، میں نے اپنا تو نہیں پڑھا، لیکن پتہ نہیں اس پہ بھی برا لگ جائے گا، پڑھا کیوں، ہم نے لکھا تھا تم نے کیوں پڑھا؟ اپنی کتاب سے پڑھیں تو مصیبت، ان کی کتاب سے پڑھیں تو آپ یقین مانیں. چینل پہ باقاعدہ ایک صاحب نے کہا اب آپ ہماری کتاب سے حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ اب تو خدا کے بندے تو ہماری کتاب مانتا نہیں، اپنے حوالے تو مانتا نہیں، تو ہم کہاں جائیں، کیسے تجھے جواب دے دیں، کچھ تو بتا دو. بعد میں وہ اینکر بھی ہنس رہا کہ وہ مولانا کیسی بات کر رہے تھے آپ کہ آپ ہماری کتاب سے، تو وہ اپنی کتاب، ان کو اپنی کتاب کا حوالہ دیں گے، مان لیں گے آپ؟ وہ تو آپ مان ہی نہیں رہے. آپ کی کتاب کہ ہماری کتاب سے کیوں بتا رہے ہو؟ عجیب ہے، طرفہ تماشا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
ہے سونے آئیے اب آپ کو دیکھیں، اب معلوم ہو گیا کہ سیدۃ النساء العالمین کیوں کہا، سارے عالمین کی عورتوں کی سردار کیوں کہا، اپنی ماں کی بھی سردار ہیں، جتنی خواتین ہیں اولین آخرین سب کی سردار کا نام ہے فاطمہ، کیونکہ طے شدہ بات ہے کہ جو پہلی ہستی جنت میں داخل ہوگی اس ہستی کا نام ہے فاطمہ بنت محمد صلوات۔ اب آئیے، اس سے پہلے فاطمہ نام ہوا نا مولا عارفان کی والدہ کا نام، اور بھی فاطمہ نام کی خواتین گزری ہیں، جناب خدیجہ کے خاندان میں بھی فاطمہ نام۔ اس کے بعد یہ نام غائب ہو گیا، اس کے بعد یہ نام اپنے برادران کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، ان برادران کی خدمت میں کہ پروردگار ان کو سلامت رکھے، سنتوں پہ بہت عمل کرتے ہیں، سنتوں پہ۔ تو ایک ہمارے اہل سنت کے اچھے خاصے محقق ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، مولانا زاہد بخاری، اور مدافع بھی ہیں۔ آج کل تو بہت سارے دفاع کرنے والے وہیں پیدا ہو گئے نا، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں پیدا ہو گئے، وہ خود دفاع کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، باقاعدہ لکھا کہ یہ حیرت اس بات پر ہے کہ رسول کے بعد لکھتا ہے کہ اتنے افراد، ہزاروں لاکھوں افراد، کسی کے گھر میں نہ علی نام ملا، نہ حسن ملا، نہ حسین ملا، نہ فاطمہ ملا۔ پھر خود لکھتے ہیں کہ بھئی حسن حسین تو اللہ کے رسول نے خود رکھا تھا نا نام، تو کسی نے اپنے بچے کا نام حسن نہیں رکھا، حسین نہیں رکھا۔ ارے اس سنت پہ کوئی تو عمل کرتا۔ کہتے پورے عالم اسلام میں ایک علی نام تھا، کس کا؟ وہ نام تھا عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کا، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ علی کے شاگرد تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ یعنی جناب عباس ابن عبد المطلب کی اولاد میں ایک نام۔ تو کہا کہ بھئی یہ کون سی بات ہے جو کہتے ہو ہم بھی تو مانتے ہیں؟ ارے بھئی یہ کیسا ماننا ہے کہ کوئی نام ہی نہیں رکھ رہا، سارے نام رکھ رہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم، فلاں 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 فلاں، جائے نام ملیں گے اتنے ماشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم۔ بھئی کسی کے بچے کا نام تو بتا دو کہ اس نے رسول کی خوشنودی کی خاطر، رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے کسی بچے کا نام حسن رکھا ہو یا حسین رکھا ہو۔ کسی کا تو نام رکھتے، کوئی تو نام رکھتا رسول سے محبت میں۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کوئی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں رکھ رہا۔ ملیں گے اہل بیت میں، ملیں گے نام۔ اس لیے جب سید سجاد سے مصائب نہیں پڑھ رہے ہیں، بات بتانے کہ ابن زیاد نے جب کہا کہ علی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا علی تو وہاں قتل ہو گئے۔ کہا وہ علی اکبر تھا، میں علی زین العابدین ہوں، مجھ سے چھوٹا علی اصغر۔ کہ تمہیں علی کے سوا کوئی نام نہیں ملا؟ غصے میں اس نے کہا کوئی علی کے سوا تمہارے والد کو نام ملا؟ کہا میرے والد کو میرے جد سے عشق تھا، لہذا جتنے بھی بیٹے ہوئے سب کا نام علی رکھا، جتنی بیٹیاں ہوئی سب کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ۔ یاد رکھیے گا جناب سکینہ لقب ہے، رقیہ لقب ہے، نام فاطمہ ہے، مشہور ہے سکینہ اور رقیہ، کوئی حرج نہیں، جو مشہور ہے وہی ٹھیک ہے، لیکن نام بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور ہر امام نے، جیسے خدیجہ نام کی ایک امام کی 3 بیٹیاں، جناب معصومہ کا نام کیا ہے قم کی؟ فاطمہ۔ آپ جانتے کہ 3 بہنیں ہیں یہ بھی، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ۔ 2 کی مزار پہ میں جا چکا ہوں، ایک رشت میں ہے جو فاطمہ صغریٰ کہلاتی ہیں، وہ وہاں رشت شہر کے بیچ میں، اتنا ہی بڑا مرکز ہے جیسے قم میں مرکز ہے۔ کیوں نام رکھتے تھے؟ دنیا مٹانا چاہتی تھی، یہ رکھتے تھے۔ اور پھر کس طرح سے مٹانا چاہا؟ اب آئیے دیکھیے دشمنی، دیکھیے اولاد فاطمہ سے کیسی تھی۔ ایسی دشمنی کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ کوئی علی، حسن یا حسین نام نہیں رکھے گا۔ بڑی تاریخ ہے بنی امیہ کی، جس کا نام پاتے تھے قتل کر دیا جاتا تھا اس کو۔ دمشق میں ایک شخص داخل ہوا، کسی کہیں کا مسلمان تھا، بیٹے کا نام علی تھا، لوگوں نے کہا نام بدل دے، جیسے یہ نام پتہ چلے گا تیرا بچہ بھی گیا تو بھی گیا۔ حجاج صرف نام کی وجہ سے مارتا تھا کہ علی نام کا جو ملے اس کو مار دو، بس
اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، حسن نام، حسین نام، پابندی کوئی نام. آپ ائمہ طاہرین کے صحابہ میں دیکھ لیں، نام نہیں ملے گا آپ کو. جعفر مل جائے گا، وہ بھی جعفر طیار کی مناسبت سے رکھا جاتا تھا نام، کوئی کا. ورنہ آپ دیکھ لیں ائمہ طاہرین کے مصاحبین میں کہاں نام ہے، نہ علی نہ حسن. تقیہ کا تو نام نہیں رکھ سکتے. اب قدرت نے کیسا انتقام لیا کہ جن ناموں پر پابندی لگائی وہ نام پوری دنیا میں چھا گئے. آج سارے ناموں کو الگ الگ کرو تو علی اور حسین سے زیادہ کوئی نام ہی نہیں ملے گا. میں پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بات نہیں کر رہا. ہم سب کا عقیدہ ہے نا، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، ہر شیعہ جانتا ہے کہ محمد محمد ہے نا، سب سے بڑا، وہ سب سے اعلیٰ. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ہم وہاں تک جا ہی نہیں رہے نا. ہم تو ان ناموں کی بات کر رہے ہیں، اور جن ناموں کو عام کیا تھا وہ نام غارت ہو گئے. اب کوشش کر رہے ہیں کچھ ناموں کو زندہ کرنے کی، لیکن یہ تو تھوڑے عرصے بعد پتہ چلے گا جب وہ اپنے اماں ابا کو گالیاں دے رہے ہوں گے، ہمارا یہ نام رکھا کیوں تھا تو نے. ابھی تو آپ کی ضد میں رکھ رہے ہیں نا، ابھی آپ کی ضد میں رکھ رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. بعد میں آسانی ہو جائے گی. ہمیں صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے تو وہی سیدھی سی بات ہے. اگر اتنی محبت تھی، اتنی سنتوں سے محبت تھی، تو اس سنت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ بھائی کوئی تو رکھتا نا کہ رسول نے اپنے نواسے کا نام حسن رکھا، میں بھی اپنے بیٹے کا نام حسن رکھوں گا. عشق رسول. رسول نے اپنے نواسے کا نام حسین رکھا، میں بھی رکھوں گا. تو بتاؤ نا، کوئی ایک نکالو، کوئی ایک جس نے رکھا ہو. اندازہ ہوا کہ دشمنی کا عالم کیا تھا. اور اس دفاع کے لیے سب سے پہلے میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں، سب سے پہلے قیام کس نے کیا تھا؟ لہذا سب سے بڑا دشمنی کا سبب ابھی تک آپ سمجھتے نا علی. علی بے شک ہے علی، لیکن یاد رکھیے گا اس دو بڑے اسباب میں سے ایک سبب کا نام ہے فاطمہ. کیونکہ زخم آج تک چاٹو. مسئلہ کیا ہے؟ معاذ اللہ مجھے معاف کر دیجئے کہ علی کو تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں نا، بدبخت لوگ ہیں، کہہ دیتے ہیں، لکھ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہے کہ دختر رسول کے بارے میں کچھ کہیں. وہ ایک نے کوشش کی تھی نا، اس کے اپنے گلے پڑ گئے، اس کے اپنے گلے پڑ گئے. ایسے گلے پڑے کہ اس کی مصیبت ہو گئی. اللہ نے اس کا ایسا ذلیل کر دیا کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا. یقین کرے، یعنی کیونکہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے نا. پورے مدینے میں یاد رکھیے، مدینے میں ایک بات گردش کر رہی تھی. اور وہ بات کیا گردش کر رہی تھی؟ رسول کی بیٹی فاطمہ اس کو اذیت دی. اور وہ حدیثیں سب کو یاد تھیں، ایک دوسرے کو بتاتے تھے بھائی اللہ کے رسول نے کہا تھا جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے دی. اب پریشانی تو بڑھ گئی نا کہ اب یہ کیا ہوا. علی پر تو اٹیک کر دیتے تھے، اب یہ مسئلہ ان کے لیے حلق کی ہڈی بن گیا. یہ کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے پھر میٹنگ، بورڈ بٹھایا گیا کہ بھئی اب اس کا کیا کیا جائے. اس کا حل یہ نکالو کہ چل کے معافی مانگ لیتے ہیں، چل کے معافی مانگ لیتے ہیں، اور سب کو پتہ چل جائے گا معاف کر دیا، بات ختم. ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین کی صاحبزادی ہے نا، معاف کر دیں گی نا. اب سنیے جو مطلب آپ کو دینے جا رہے ہیں، معاف کر دیں گی رحمت للعالمین کا. خوش ہو گیا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے. علی سے کہا بھئی ملنا ہے دختر رسول سے، بات کرنا ہے. تو علی نے آ کے گھر میں کہا کہ بھئی وہ چاہتے ہیں آپ سے ملاقات. کہا نہیں میں نہیں ملنا چاہتی، ختم قصہ، مجھے نہیں ملنا. ایک بار دو بار، ابھی تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اب پھر علی کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ وہ تو بھئی علی نہیں ملنے دے رہے، وہ تو ملنا چاہتی ہے، علی ملنے کو شوہر ہیں، ان کا حق ہے، وہ نہیں ملنے دے رہے. جب آئے افسردہ تھے علی، چہرے کو پڑھ لیا نا، معصومہ ہے، معصوم، اور ادھر معصومہ ادھر معصوم. کا یا علی کیا مدینے والوں نے پھر کوئی نیا دکھ دیا؟ کہا کہ کیا کروں دختر رسول، وہ بار بار مجھ سے کہتے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ منع کر دیتی ہیں. اب انہوں نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ ملنے نہیں دیتے علی فاطمہ سے.
ملنے نہیں دیتے، لیکن میں یہ سب برداشت کر لوں گا، آپ ہی کی مرضی ہے، آپ نہیں ملے چاہتی نہیں ملے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے کچھ بھی کہیں۔ تو معصومہ سے علی کی مظلومیت نہیں دیکھی گئی۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ کیوں علی کو مظلوم تاریخ کہا جاتا ہے، کیوں علی اپنے دونوں بیٹوں سے افضل قرار پایا، ابوہما افضلہما، کیوں قرار؟ یہ علی کی مظلومیت ہے کہ معصومہ علی کی مظلومیت پہ رونے لگی کہ یہ کیا علی کے ساتھ مدینے والے ایسا کر رہے ہیں۔ اسے روتے روتے کہا یا ابوالحسن آپ میرا پیغام دے دیجئے، میں ملوں گی۔ جو روادار نہیں ہے دیکھنے کی، بات کرنا تو دور کی بات ہے، علی کی خاطر، علی کی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے میں اجازت دیتی ہوں، مل لے مجھ سے آ کے۔ پردہ حائل ہوا، بیٹھ گئے، آنے والوں نے رونا شروع کر دیا آنسوؤں کے ساتھ، معافی مانگنا چاہتے ہیں، جو ہوا پشیمان ہے، شرمندہ ہے، معاف کر دیجیے۔ کہا کہ وہ تو بات کی بات ہے، میں ایک حدیث پڑھتی ہوں اپنے بابا کی، تصدیق یا تردید کر دینا، کہہ دینا یا صحیح ہے، کہہ دینا غلط ہے۔ بتاؤ کیا میرے بابا سے تم نے سنا کہ میرے بابا نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی؟ کہا کہ ہاں ہم نے سنا، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ بتاؤ کیا میرے بابا نے کہا من اذاہ فقط اذانی ومن اذانی فقط اذى اللہ؟ اور بھی تفصیلی حدیث ہے، لیکن ہمیں آگے بات کو بڑھانا اس لیے ہم نے مختصر کر دیا کیونکہ آپ پہنچ گئے مطلب تک، کافی ہے میرے لیے۔ جس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ہاں سنا۔ اچھا یہ سنا من اغضبها فقط اغضبنی، من اغضبنی فقط اغضب اللہ، جس پر فاطمہ غضبناک اس پر میں غضبناک، جس پر میں غضبناک اس پر اللہ غضبناک۔ ہاں سنا، تصدیق کرتے ہیں، تصدیق کی، بالکل سنا۔ اب ہاتھ اٹھائے معصوم، باری الہ گواہ رہنا میں غضبناک جا رہی ہوں ان پر، میں ناراض جا رہی ہوں، چلی گئی۔ اب آج کی مجلس ایسے ہی ہے، فضائل میں بھی ایسے ذکر آ جائے گا کہ خود بخود آپ اپنے آنسو کو روک ہی نہیں سکتے، میں کیا کروں، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ سارا ذکر بی بی کا کروں گا۔ اب اس پہ دو اعتراض آ گئے۔ پہلا اعتراض تو ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رحمت للعالمین کی بیٹی معاف نہ کرے، کریمہ ہے، کریمہ بنت کریم ہے، ایسا ہو سکتا ہے کوئی معافی مانگے نہ معاف کرے؟ بھئی رسول کی بیٹی رحمت للعالمین، غلط ہے یہ روایت۔ اور دوسرا کیا کہ اگر صحیح ہے تو بھئی عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے آئے اور رسول کی بیٹی نے معاف نہیں کیا، ہے نا؟ دونوں طرف سے انہی نے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ معاف نہیں کیا نا۔ کیوں نہیں کیا؟ اگر بات صرف دروازہ جلانے کی ہوتی نا، یقین رکھے معصومہ معاف کر دیتی، جاؤ معاف کر دیا، میرا دروازہ جلایا تھا معاف کر دیا۔ بات صرف پہلو کے شکستہ ہونے کی ہوتی، معاف کر دیتی معصومہ، جاؤ میں نے معاف کیا، مجھے زخم لگے ہیں، میری پسلیاں ٹوٹی، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ بات صرف محسن کے شہید ہونے کی ہوتی، معاف کر دیتی فاطمہ، جاؤ میرا بچہ شہید ہوا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ نہیں معاف کیا نا۔ کیوں عزیزو؟ معصومہ نے معاف نہیں کیا، کیوں؟ جانتی ہے معصومہ کہ آج انہی نے بنیاد رکھ دی کربلا کی، آج ہمت دے دی لوگوں کو کہ جب فاطمہ کا دروازہ جلایا جا سکتا ہے تو زینب کا خیمہ بھی جلایا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ جب فاطمہ کے دروازے کو جلایا جا سکتا ہے، فاطمہ کے گھر پہ حملہ کیا جا سکتا ہے، تو زینب کے خیموں کو لوٹ کر جلایا جا سکتا ہے۔
جب محسن کو شہید کیا جا سکتا ہے تو علی اصغر کے گلے میں تیر بھی مارا جا سکتا ہے۔ جب علی کے گلے میں رسی ڈالی جا سکتی ہے تو کربلا کے علی کو زنجیروں میں جکڑ کے بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ ہمت دے دی لوگوں کو نا، جرت دے دی لوگوں کو، ان لوگوں نے ہمت دے دی، جرت دے دی۔ اس لیے معصوم نے معاف نہیں کہ مسئلہ میرا نہیں ہے، تم نے قیامت تک کے لیے میری اولاد پر ظلم و ستم کے دروازے کھول دیے۔ میرے چاہنے والوں کے گھر جلائے جائیں گے، انہیں لوٹا جائے گا، ان کا قتل عام کیا جائے گا، انہیں مارا جائے گا، انہیں دنیا کے کسی کونے میں چین سے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ معصومہ کو صرف اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے۔ اگر معصومہ معاف کر دیتی تو آج تک کے جرائم معاف ہو جاتے نا سب کے۔ کیسے؟ میرے شیعوں کو، میرے حسین کے چاہنے والوں کو تم نے ظلم و تشدد کے راستے کھول دیے، کیونکہ پہلا ظلم تو بی بی پر ہی ہوا ہے نا، پہلا ظلم تو وہی ہوا، دختر رسول پر ہوا۔ لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ذکر نہ کرو، یہ ذکر نہ کرو۔ ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو بہت احتیاط سے بتا رہے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کس نے کیا، بھائی ہمیں کیا معلوم، تم خود ڈھونڈ لو نا تاریخ میں کس نے کیا۔ تو معصومہ نے معاف نہیں کیا نا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے معصومہ کا قیام، یعنی جہاں صاحب ذوالفقار مشیت الہی کے تحت ذوالفقار بے نیام نہیں کر سکتے، جہاں فاتح خیبر و خندق باہر نکل کے جنگ نہیں کر سکتے، وہاں اس 75 دن 95 دن میں اتنے غزوے ہیں، اتنی جنگیں ہیں فاطمہ کی، ہر صبح سے شام تک ایک معرکہ تھا۔ ڈر کے مارے کل میں نے یہاں یا کہیں بتایا تھا، لوگ گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے کہ فاطمہ کہیں گھر میں ہم نہ آ جائیں ہمارے، اور فاطمہ مدینے کے لوگوں کے دروازوں پر بیٹھ کر اپنا دکھ بیان کر کے چلی جاتی تھی، دروازہ نہیں کھولتے تھے مدینے۔ اب میں کیا کروں؟ نہ چاہنے کے باوجود میں مصائب کی آپ اس منزل پر آ گئے کہ اب میں واپس نہیں جا سکتا، اور اب نہ میری طبیعت چاہے گی کہ میں واپس جاؤں، فضائل کی طرف واپس جاؤں گا، اب میری طبیعت بھی نہیں، اور آپ بھی اس مقام پر پہنچ گئے کہ اب ضبط کا چارہ نہیں ہے، ضبط کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، ہم کو ضبط کا راستہ نہیں رہا۔ سمجھ میں آ گیا؟ سوچا کبھی رسول کی بیٹی ہے، تمہارے رسول کی بیٹی، وہ بیٹی ہے کہ ابھی میں نے روایت پڑھی کہ آخری وقت میں فاطمہ پاس تھی، ہے نا، انہی کی روایت ہے، فاطمہ پاس، باقی تم کچھ بھی کہتے رہو، فاطمہ پاس تھی، اور زانو پہ سر تھا، اور رو رہی تھی، اور رسول نے جب خوشخبری دی، خوشخبری کیا دی؟ سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ۔ اپنی شہادت کی خبر سن کے فاطمہ مسکرا رہی ہے کہ میں سب سے پہلے بابا کے پاس جاؤں۔ کون فاطمہ؟ دق الباب ہوا ہے، سر پہ، زانو پہ سر ہے بابا کا، فاطمہ کے زانو پہ سر ہے، اور اپنے ایک ہاتھ سے سر کو دبا رہی ہیں، اپنے بابا کے سر کو، اور دق الباب ہوا، اور فاطمہ نے آواز سے کہا بھی جاؤ، رسول کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی ہے، آنے والا چلا گیا یا ٹھہر گیا، بہرحال آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا، پھر رسول کی بیٹی نے کہا جاؤ، ابھی فاطمہ بیٹھی ہے رسول کے پاس، پھر آواز رک گئی، ٹھہرا یا چلا گیا ہمیں کیا معلوم۔ تیسری بار دق الباب ہوا تو فاطمہ کو آواز، مہرہ کی آواز میں غصہ آ گیا، سنا نہیں؟ میں نے کہا نا میں بیٹھی ہوں فاطمہ۔ اس وقت رسول نے آنکھیں کھولی، میری بچی جانتی ہے کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے کسی چوکھٹ کو پار کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
مقام فاطمہ سے شروع کیا تھا نا میں نے، اب آپ کو بتا رہا ہوں مقام فاطمہ کی انتہا کیا ہے۔ کسی چوکھٹ کو پار کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تیری اجازت کے بغیر یہ دہلیز پار نہیں کر سکتا۔ اسے آنے دے، اسے اجازت دے۔ یہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے، اسرائیل ملک الموت، یہ مجھے لینے کے لیے آیا ہے، اسے آنے دے۔ اب سمجھ میں آئے مقام فاطمہ کیا ہے؟ وہ جو میں روایت پڑھتا ہوں نا کہ یہ فاطمہ ہے، آج تک نور ہے جو اس کے گھر سے آسمان کے عرش کی طرف جاتا ہے اور آتا ہے۔ یہ روایات کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ آج تک ملائکہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں معصومہ کے گھر میں۔ وحی کا سلسلہ حضور سے منقطع ہوا تھا، مگر جانتے ہیں نا الہام اور وحی کی کئی قسمیں ہیں۔ صحیفہ فاطمیہ کیا ہے؟ علی خود فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو فاطمہ املا کرتی تھی، میں لکھتا جاتا تھا، یعنی میں املا لکھتا تھا۔ یعنی وہ فرشتوں کی خبریں جو فرشتے دے کر جاتے تھے، وہ فرشتوں کی خبریں، یعنی مونس اور ہمدم اس وقت اور کون اللہ نے بنا دیا تھا علی کے علاوہ؟ ملائکہ، مسلسل ملائکہ تھے۔ ان ساری خبروں کو جمع کیا گیا تھا صحیفہ فاطمیہ میں، اور وہ آج بھی امام کے پاس موجود ہے۔ یاد رکھیے چھٹے امام کے زمانے تک وہ صحیفہ کبھی کبھی سامنے لایا جاتا تھا، اور امام نے اس کی یہاں تک تشریح کی تھی ساتویں امام نے کہ وہ 70 گز کے برابر اس کا ایک ایک صفحہ ہے، یا 70 جو ہمارے پاس ہے، امانت ہے۔ اور اس کے ایک دو صفحات کی زیارت بھی کرائی تھی، جسے کہا جاتا ہے صحیفہ فاطمیہ۔ اور صحیفہ فاطمیہ کے کچھ حصے ذرا سے بس دعاؤں کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں جو چھپے ہوئے۔ یہ کیوں؟ یہ رسول کی وہ بیٹی ہے جس سے ہمدردی کے لیے، جس سے انس کا اظہار کرنے کے لیے پروردگار عالم فرشتوں کو بھیجتا تھا، فرشتوں کو، ملائکہ کو بھیجتا۔ مختلف الملائکہ ہے نا بار بار، کہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ تھا، یہ جگہ تھا وہ گھر۔ کیا کیا اس گھر کے ساتھ؟ کیا کیا فاطمہ کے بچوں کے ساتھ؟ کیا کیا فاطمہ کی اولاد کے ساتھ؟ ساری دنیا میں۔ لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھا نا کہ اگر فاطمہ کا قیام نہ ہوتا تو یہ آج کا قیام نہ ہوتا۔ اگر دنیا میں مٹھی بھر صحیح، مٹھی بھر دنیا کے مقابلے میں مٹھی بھر صحیح اگر کوئی للکار رہا ہے وقت کے یزیدوں کو، تو وہ سوائے فاطمہ کے چاہنے والوں کے اور کوئی بھی نہیں ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے سوا کوئی بھی نہیں۔ یہ وہ قیام تھا جو انسان کو جذبہ بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے۔ کتنے دن؟ 75 دن، اور کتنی بڑی تاریخ، کتنی طویل جنگ، اتنی طویل جنگ کے معصومہ کہتی ہے اتنے مصائب، اتنے مصائب، اتنے مصائب کہ اگر روشن دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اے میرے بابا، آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مگر میرے مشام میں آپ کی خوشبو مہک رہی ہے۔ میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں جاؤں؟ عزاداران حسین، میں پڑھ چکا بہت ساری باتیں، آج علی کی مظلومیت کا ایک باب اور آپ کو بتاؤں۔ اس کے بعد جانتے ہیں کہ علی پر کیا گزر رہی ہے، کہ ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ جنازہ رات کی تاریخ میں کیوں لگے؟ لیکن علی کو تو وصیت پہ عمل کرنا ہے نا۔ بس یوں سن لیجئے کہ جب سپرد لحد کیا ہے نا، سپرد لحد کرنے کے بعد دختر رسول کو، اور جب لحد کو بند کر دیا تو روایت کہتی ہے کہ علی بے دم ہو کر قبر پہ گر پڑا۔ بے دم، بے دم ہو کر قبر زہرا پر گر گئے۔ اور دوسرا جملہ سنیے، علی نے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کیا۔ کسی نے علی کو ایسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ نڈھال علی، علی
فاتح خیبر و خندق علی، وہ علی نڈھال گر گیا قبر زہرا پہ، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلک بلک کر بچوں کی طرح علی رو رہے ہیں. بین کر رہے تھے علی، بین کر رہے، موجود ہے تاریخ میں علی کے بین. اے دختر رسول، ان مشکل حالات میں آپ ہی تو میری ایک ساتھی تھی. علی، دیکھا علی کے بین؟ بہت ساروں نے نہیں سنے ہوں گے کہ علی بین بھی کر سکتا ہے. علی نے بین کی ہے قبر زہرا پہ. اے دختر رسول، ان مشکل حالات میں آپ ہی تو میری ایک ساتھی تھی، میری مونس تھی، میری ہمدرد تھی، جس سے علی اپنا درد دل بیان کرتا تھا. میں آپ سے ساری باتیں کرتا تھا، ساری مشکلات بیان کرتا تھا. بتائیے اب علی کس سے باتیں کرے گا؟ اب جو علی پر گزر رہی ہے علی کس سے بیان کرے گا؟ اے دختر رسول، میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے بہلاؤں گا؟ میں حسن حسین کو کیا کہہ کر تسلی دوں گا؟ میں زینب ام کلثوم کو کیا کہہ کر تسلی دوں گا جب وہ آپ کو یاد کر کے روئیں؟ اب جملہ برداشت کر لیجئے گا جو مولا نے کہا، مجھے معاف کر دیجئے گا. لکھا ہے روایت میں، اس نے پڑھا، اس کے بعد جانتے کیا کہا علی نے؟ اے دختر رسول، علی کے گھر میں سوائے مشکلوں کے کچھ دختر رسول، علی کے گھر میں سوائے مشکلوں کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، سوائے مصائب کے کچھ نہیں ملا. اگلا جملہ علی نے کہا ہے مگر میں نہیں کہہ سکتا، میں وہ جملہ نہیں پڑھ رہا. آگے سنیے علی نے کیا کہا. اب آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں پہنچ گئی، آپ بہترین مقام پر پہنچ گئی. علی کا امتحان ابھی باقی ہے. میرے حبیب کو میرا سلام کہیے گا. میرا حبیب یعنی آپ کا بابا، میرے حبیب کو میرا سلام کہیے گا، اور انہیں بتائیے گا کہ اس امت نے آپ کے بعد علی کے ساتھ کیا کیا. انہیں بتائیے کہ اس امت نے آپ کے بعد علی کے ساتھ کیا کیا. بس مجھے کہنے دیجئے وہ جملہ، آخری جملہ برداشت کر لیے. لکھا ہے قبر پہ کہہ رہے ہیں کہ علی اب جا رہا ہے اٹھ کے. اے دختر رسول، ان سب چیزوں کو درگزر کر دیجئے گا جو مشکلات میرے گھر میں اب بھی میں نے اصل لفظ نہیں کہا، میری ہمت نہیں ہے، مگر لکھا ہوا ہے روایات. اور جب گھر میں آئے ہیں تو بچوں کا عالم کیا تھا؟ چاروں بچوں کو کلیجوں سے لگایا. علی نہیں روک رہے بچوں کو رونے سے. رو حسین، حسن، زینب، ام کلثوم دھاڑے مار مار کر بچے رو رہے ہیں، علی بھی رو رہے ہیں، بچوں کو کلیجوں سے لگا. لیکن جانتے ہیں علی کے رونے کا سبب فقط یہ نہیں ہے کہ زہرا چلی گئی. علی تو زینب و ام کلثوم کو دیکھ دیکھ کے رو رہے. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے زینب کو گھر پہنچایا تھا کہ میری بچی نہ رو، رات کی تاریکی سہی، کوئی دیکھنے والا نہ سہی، لیکن علی کو گوارا نہیں کہ تو روتی ہوئی باہر آ جائے. اور یاد ہے پھر 40 ہجری میں جب سر پہ ضربت لگی تھی علی کے انصار بیٹے سب گھر کی طرف لا رہے تھے. جو ہی گھر کے قریب پہنچے تھے علی نے غش سے آنکھیں کھول کر کہا تھا بس
سب رک جاؤ، کوئی نہیں جائے گا آگے سوائے میرے بیٹوں کے، کوئی نہیں جائے گا اب آگے۔ سب نے روتے روتے عرض کی مولا یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں ساتھ جانا چاہیے۔ مولا کہتے نہیں، میری بچیاں گھر میں، میری بچیاں، مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے میری یہ حالت دیکھ کے کہیں ان کی گریے کی صدائیں بلند نہ ہو جائیں، کوئی نامحرم زینب کے رونے کی آواز نہ سن لے، کوئی نامحرم ام کلثوم کے گریے کی آواز نہ۔ مولا وہ 11 ہجری، یہ 40 ہجری، کیا ہوا 61 ہجری میں؟ پسر سعد لعنت اللہ علیہ نے لشکر کو حکم دیا، رون ڈالو خیموں کو، سیدانیوں کے خیموں کو۔ ایک طرف سے گھوڑے آئے رونتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے، آدھے سے زیادہ خیمے نیچے گر پڑے، خواتین اور بچے پراگندہ ہونا شروع ہوئے۔ زینب کو کسی چیز کی فکر نہیں، ایک بات کی فکر ہے، امامت کو بچانا ہے، سید سجاد کو بچانا ہے۔ خیمے لٹنا شروع ہوئے، زینب کو پرواہ نہیں، خیمے جلنا شروع ہوئے، زینب کو پرواہ نہیں، زینب کو صرف ایک فکر ہے، زین العابدین کو بچانا ہے۔ جب آخری خیمہ بچا، اب زینب کی فکر شروع ہوئی، اب زینب کی فکر شروع ہوئی، اے بیٹا سید سجاد، اب یہ آخری خیمہ، اب میرے سر کی چادر کی خیر نہیں، اے میرے لال بتا، تو وقت کا امام ہے، ثانی زہرا، اے فاطمہ کی بیٹی، کیسا وقت آیا؟ اے بیٹا اب بتا زینب کیا کرے، خیمے میں جل کر جان دے دے یا باہر نکل جائے؟ سید سجاد نے جو جملہ کہا وہ جملہ تو کچھ اور ہے، مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں، بس اس کا مفہوم یہ پھوپھی اماں صرف خیمے سے باہر نہیں نکلنا، ابھی تو سروں سے چادریں بھی چھینی جائیں گی، ابھی تازیانوں کے وار بھی کیے جائیں گے، ابھی کشاں کشاں رسن بستہ بازاروں میں لایا جائے گا۔ پس زینب نے یہ سنا، سید سجاد کو آغوش میں اٹھایا، اس آخری خیمے سے باہر نکلی، کوئی منظر کشی نہیں کر سکتا، جب نیزے کی ہنی آئی اور چادر زہرا، چادر تطہیر